مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جوں جوں چنگیز خان کی فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا، اس کے قاصد اور اس کے لشکر کے چھوٹے گروہ اس شاہراہ پر تیزی سے سفر کرنے لگے جو شاہراہ اس کے مرکزی شہر قراقرم کی طرف جاتی تھی، تاکہ فتوحات کے مواقع پر ملنے والا سامان جلد منتقل کیا جا سکے۔ سراؤں کے علاوہ چنگیز خان نے ان شاہراہوں پر کچھ منزلیں بھی مقرر کر رکھی تھی۔ ان منزلوں میں سے بعض میں 400 گھوڑے ہوتے، بعض میں 200۔ جب قاصد کسی ایسے حصے سے گزرتے جن میں سڑکیں نہ ہوتی اور ٹھہرنے کا کوئی اور مقام نہ ہوتا، تب بھی منزلوں کی سرائے وہاں بھی ضرور ہوتی، اگرچہ اس سے زیادہ فاصلے پر ہوتی، اور ان میں خاقان کے قاصدوں کے لیے تمام ضروریات زندگی فراہم ہوتا۔ وہ چاہے جس ملک جس علاقے سے آئے ہوں، اپنے لیے تمام ضروری اشیاء پاتے تھے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ چنگیز خان کی ان قائم کردہ سراؤں میں ایسے آدمی بھی رہتے تھے جو کسی شدید عجلت یا جلدی کے موقع پر دن بھر میں 250 میل مسافت طے کر سکتے اور رات کو بھی اتنی ہی مسافت طے کرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک قاصد چوڑی پٹی پہنتا تھا جس میں گھنٹیاں لگی ہوئی ہوتی تھی۔ ان گھنٹیوں کے بجنے کی آواز دور سے آنے لگتی تھی۔ سرائے پہنچ کر وہ قاصد دوسرے قاصد کو بالکل تیار پاتا، اپنا پیغام اسے دے دیتا۔ ہر سرائے میں ایک منشی ہوتا، یہ منشی قاصد کے پہنچنے اور روانہ ہونے کا اندراج کرتا تھا۔ وقت بچانے اور عجلت سے کام کی خاطر یہ قاصد سرائے میں تازہ دم گھوڑے بدلتے تھے جو زین اور ساز سے آراستہ انہیں ملتے تھے۔ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ پھر سرپٹ روانہ ہو جاتے اور اگلی سرائے پر پھر گھنٹیوں کی آواز سن کر پہلے ہی سے گھوڑے تیار کر دیے جاتے تھے۔ جس رفتار سے یہ لوگ سواری کرتے تھے وہ حیرت ناک تھی۔ رات کو وہ بہرحال اتنی تیزی سے سفر نہیں کر سکتے تھے جیسے کہ دن کو، کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ پیدل مشل بردار بھی رات کے وقت چلتے تھے۔ ان قاصدوں اور سامان قراقرم لے کر جانے والوں کی بڑی توقیر ہوتی تھی۔ اگر وہ اپنا پیٹ، سینہ اور سر محفوظ پٹیوں سے باندھتے تو اس قدر تیزی سے ہرگز سفر نہ کر پاتے۔ ان کے پاس ایک لوح پر شہباز کی مہر ہوتی تھی کہ وہ کوئی خاص کام لے کر جا رہے ہیں۔ اس مہر کی روح سے انہیں اس بات کا اختیار ہوتا تھا کہ اگر راستے میں ان کا گھوڑا تھک کے ڈھیر ہو جائے تو سڑک پر انہیں جو کوئی مسافر ملے اسے گھوڑے سے اتار کے اس کے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اپنا گھوڑا ان کے حوالے کرنے سے انکار کرے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ڈاک کی یہ سڑکیں چنگیز خان کے نظام حکومت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہر قصبے کے منگول داروغہ کا یہ فرض تھا کہ گھوڑے کی نگہداشت کرے اور قرب و جوار سے ضروری سامان رسد فراہم کرے۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں جہاں لشکر جنگ میں مصروف نہ ہوتا، چنگیز خان کے لیے خراج وصول کیا جاتا۔ چنگیز خان کا قانون یاسا ساری مملکت کا قانون تھا اور اس یاسا نے ایک طرح سے منگولوں کے لیے مقدس کتاب کا روپ دھار لیا تھا۔ اس کے علاوہ ہر مذہب کے پجاری اور مذہبی پیشوا چنگیز خان کی طرف سے مقرر کیے جانے والے محاصل سے مستثنا تھے۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے مردم شماری کے کام کی طرف بھی توجہ دی۔ مردم شماری کتابجوں کی خانہ پوری کے لیے اور داروغوں کے بہی کھاتوں کی تکمیل کے لیے محنتی چینیوں اور ایغوری مسلمانوں کو رکھا جاتا تھا۔ منگول داروغہ کے علاوہ مفتوحہ علاقے کے کسی معزز آدمی کو بھی کسی ذمہ دار خدمت پر مامور کرنے کی اجازت دے دی جاتی۔ اس سے منگولوں کو ضروری اطلاعات اور معلومات ملتی اور یہ ترجمان کا کام بھی انجام دیتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ ایک صوبے میں چنگیز خان نے ایک شیخ کو شیر کی شبیہ والی لوح عطا کی۔ اس شیخ کو اختیار تھا کہ وہ داروغوں کے احکامات کو فسخ کر دے۔ جن لوگوں کو سزائے موت مل چکی تھی ان کی جان بخشی کر دے۔ چنگیز خان نے مقامی لوگوں کو جب یہ اختیارات دیے، خواہ برائے نام ہی صحیح، لیکن دشت کی حکومت میں تھوڑی سی کمی پیدا ہوئی۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا مگر آنے والا تھا کہ منگولوں کی طرح مفتوحہ علاقوں کے لوگ بھی منگولوں سے انصاف طلب کرنے والے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فتوحات کا سلسلہ وسیع ہونے کے بعد چنگیز خان کو 3 قسم کی پریشانیاں اور تفکرات لاحق ہوئے۔ پہلی پریشانی اپنے لشکری، دوسرے اپنی سڑکوں کی اور تیسری اس دولت کی جو مفتوحہ دنیا سے اس کے مرکزی شہر کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی، اس لیے کہ لشکر کے سالار اب نہایت نفیس قسم کی زنجیریں اور ترکی زرہیں پہنتے اور ان کے قبضے میں دمشق کی آبدار تلواریں تھیں۔ جہاں تک خود چنگیز خان کا تعلق تھا وہ نئے ہتھیاروں کو مستقل طور پر بڑے تجسس کی نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن مسلمانوں کے دوسرے آزمائش کے سامان سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ آخری عمر تک صحرائے گوبی کا لباس پہنتا رہا اور اس نے اپنی عادتیں نہ بدلی۔ لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ درگزر بھی کرتا تھا، لیکن اس وقت جب وہ اچھے موڈ میں ہو۔ اگر کوئی مہم پیش آتی تو اس بات پر تل جاتا کہ مہم کی تکمیل کر لے۔
کبھی کبھی اسے تیش اور غضب کا سخت دورہ پڑتا۔ سمرقند کے ایک قریب منظر طبیب کو اس نے اپنا منظور نظر بنا لیا تھا جو اس کی آنکھوں کا علاج کر رہا تھا۔ چنگیز خان کی رواداری سے اس شخص میں اتنی جرت بڑھ گئی کہ منگول افسروں کو اسے تکلیف پہنچنے لگی۔ اس نے چنگیز خان سے ایک حسین مغنیہ کو مانگ لیا جو اورگنج کی تسخیر کے وقت منگولوں کے ہاتھ لگی تھی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ چنگیز خان اس شخص کے اصرار سے بہت محظوظ ہوتا اور اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن طبیب اس قدر بد شکل تھا کہ وہ حسینہ اس کی طرف مائل نہ ہوئی، اور یہ سمرقندی پھر چنگیز خان کی خدمت میں یہ درخواست لے کر حاضر ہوا کہ حسینہ کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کی مرضی کی تکمیل کرے۔ اس پر بوڑھے منگول کو غصہ آ گیا۔ اس نے ایسے سب لوگوں کو صلواتیں سنانی شروع کر دیں جو اپنے حکم کی تکمیل نہیں کرا سکتے تھے اور جو آخر میں غلام بن جاتے تھے۔ پھر اس نے طبیب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ بہرحال کوہستان ہندوکش میں قیام کے دوران چنگیز خان نے شاہراہوں کو استوار کیا۔ جگہ جگہ اس نے سرائیں اور پڑاؤ قائم کیے جن کی وجہ سے منگولوں کے قافلے سامان سے بھرے ہوئے چھکڑوں کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے مسلمانوں کے علاقوں سے منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم کی طرف جانے لگے تھے۔ نظام الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ جس کوہستانی سلسلے کے اوپر قیام کر رکھا تھا وہاں اب کوہستانی سلسلے سے ذرا نیچے اس نے خیمے نصب کر دیے تھے۔ خیمے اس طرح نصب کیے گئے تھے کہ کوہستانی سلسلے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی لشکر گزرے تو خیمے دکھائی نہ دیں۔ چونکہ وہ کوہستانی سلسلہ کافی بلند اور سیدھا اوپر چلا گیا تھا، لہٰذا اس میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ تھا، اور درے میں داخل ہونے کے بعد اندر کوئی وادی نہیں تھی، بلکہ چند قدم اندر جانے کے بعد کچھ حصہ تھا جہاں قیام کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر بلند کوہستانی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جہاں قیام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنے اسی کوہستانی سلسلے میں ایک روز نظام الدین جب عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہوا تو سردی چونکہ عروج پر آ چکی تھی، لہٰذا خیمے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ خیمے کے وسط میں آگ جل رہی تھی اور خیمہ خوب گرم ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک آگ کی طرف دیکھتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظام الدین مسکراتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے خیمے میں اولون آگ روشن کر کے گئی ہے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دیر وہاں رکا ہوا تھا، ایک لشکری آیا، خیمے کے دروازے پر کھڑا ہوا اور پھر نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، لشکر میں ہمارے وہ مخبر داخل ہوئے ہیں جنہیں آپ نے سلطان جلال الدین کے محل وقوع سے متعلق اطلاعات حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ وہ اس وقت امیر عارض زوزنی اور برغ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں انہیں یہیں بلا لوں؟ جواب میں نظام الدین نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، نہیں، یہاں نہیں بلاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جو ہی نظام الدین خیمے سے نکلا، ایک طرف سے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اولون آ گئی۔ اولون شاید اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑی ہو کر نظام الدین کے خیمے میں داخل ہونے کا سارا منظر دیکھ چکی تھی، چنانچہ نظام الدین کے قریب آ کر بولی اور کہنے لگی، امیر، خیریت تو ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ ہمارا یہ لشکری آپ کو بلانے کے لیے آیا ہے۔ نظام الدین نے اسبات میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے اپنے آدمی جو سلطان کا محل وقوع جاننے کے لیے روانہ کیے تھے وہ آ گئے ہیں۔ وہ اس وقت عارض زوزنی اور برغ خان کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ لشکری اس لیے آیا ہے کہ قاصدوں کو میرے پاس لایا جائے، پر میں نے منع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں خود تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس پر اولون نے ایک پیار بھری گہری نگاہ نظام الدین پر ڈالی، پھر کہنے لگی، امیر، اگر آپ کے اعتراض نہ ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ نظام الدین نے جب اسبات میں گردن ہلائی تب اولون بھی نظام الدین کے ساتھ ہو لی۔ اس لشکری کے ساتھ نظام الدین اور اولون اس جگہ پہنچے جہاں عارض زوزنی اور برغ خان بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے والے ان ہرکاروں کو بھی انہوں نے اپنے پاس بٹھا رکھا تھا۔ آگے بڑھ کر ایک جگہ نظام الدین بیٹھ گیا اور نظام الدین کے پیچھے اولون بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد نظام الدین نے آنے والے ان ہرکاروں کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میرے عزیز بھائیو، اب بتاؤ تم کیا خبریں لے کر آئے ہو؟ جواب میں ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، امیر محترم، سلطان جلال الدین پہلے نیشاپور پہنچے تھے۔ جب نیشاپور کے لوگوں نے سلطان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تب سلطان نے ہرات کا رخ کیا۔ ہرات کے نواح میں بہت سے قلعوں نے سلطان کا استقبال کیا اور سلطان کا ساتھ دینے کا عزم کیا، اور کچھ قلعوں میں سلطان نے اپنے حامی بھی متعین کیے۔ سلطان ہرات پہنچا، ہرات میں بھی اس نے قیام نہیں کیا، اس لیے کہ ہرات کے لوگ سلطان کی مدد کے لیے تیار ہو چکے، لہذا سلطان چاہتا تھا کہ دوسرے علاقوں کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے منگولوں کے خلاف اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کیا جائے، لہذا وہاں سے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ کسی دوسری سمت نکل چکے ہیں۔ کس سمت گئے ہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب رکا تب نظام الدین کچھ اداس اور پریشان ہو گیا، پھر کہنے لگا، اس کا مطلب ہمیں کچھ عرصہ یہاں قیام کرنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ سلطان کہاں ہے۔ نظام الدین جب خاموش ہوا تو وہ مخبر پھر بولا اور کہنے لگا، امیر، دو اور اہم خبریں ہیں۔ ایک خبر تو ہم آپ سے کہہ چکے ہیں
دوسری خبر یہ ہے کہ چنگیز خان نے ایک خاصا بڑا لشکر مقرر کیا ہے جس کے ذمے اس نے یہ کام لگایا ہے کہ سلطان جلال الدین اور آپ کو ملنے نہ دیا جائے، اور اس وقت وہ لشکر جو شاہراہ ہرات یا غزنی کی طرف جاتی ہے اس کے درمیان موجود ہے، اور اس وقت وہ یہاں سے کم از کم 20 میل کے فاصلے پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ خاصا بڑا لشکر ہے اور اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ آپ کو سلطان جلال الدین سے نہیں ملنے دیا جائے گا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ ہرات کے نواح میں کالوین نام کا ایک قلعہ ہے جو بڑا مضبوط اور مستحکم، وہاں ہم نے 2 روز قیام کیا۔ وہاں کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ ہم سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے نامور سالار نظام الدین کے آدمی ہیں تو انہوں نے ہماری بڑی آؤبھگت کی اور تواضع کی، اور ساتھ ہی یہ التماس بھی کی کہ امیر نظام الدین سے کہا جائے کہ جس قدر لشکر اس وقت ان کے پاس ہے اس کے ساتھ وہ کالوین نام کے قلعے میں آ جائیں۔ یہ قلعہ ان کے لیے محفوظ حصار ثابت ہوگا اور یہاں قیام کر کے وہ اپنی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ مخبر رکا تب سوالیہ انداز میں نظام الدین نے پہلے عارض زوزنی اور برغا خان کی طرف دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے کو وہ دونوں سمجھ اور جان گئے تھے، لہٰذا عارض زوزنی بولا اور کہنے لگا، نظام الدین میرے بھائی، ہماری طرف اس طرح سے لاجواب انداز میں آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کا فیصلہ ہمارے لیے آخری ہے، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم ویسا ہی کریں گے اور آپ کے ساتھ ہو لیں گے۔ آپ جانتے ہیں آج تک عارض زوزنی نے آپ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، نہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ نظام الدین نے کچھ دیر سوچا، اس کی گردن جھک گئی تھی، گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔ اس موقع پر حسین اور خوبصورت اولون عجیب سے پیار بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، یہاں تک کہ نظام الدین بولا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں سردی اپنی عروج پر آ گئی ہے، لیکن یہاں بیکار پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں، لہٰذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج عشاء کی نماز کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ آنے والے یہ مخبر ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہمارے پاس بار برداری کے کافی جانور ہیں جو ہم نے منگولوں سے ہی چھینے ہیں۔ سارا سامان ان بار برداری کے جانوروں اور ان فالتو گھوڑوں پر لاد دیا جائے گا جنہیں ہم نے مرنے والے منگولوں سے حاصل کیا تھا۔ اس طرح یہاں سے کوچ ہوگا۔ جس وقت ہم اس لشکر سے 5 میل کے فاصلے پر جائیں گے، جس لشکر کو چنگیز خان نے مقرر کیا ہے کہ مجھے اور سلطان جلال الدین کو ملنے نہ دیا جائے، تب میں اس لشکر پر حملہ آور ہوں گا۔ حملہ آور ہونے سے پہلے کچھ دستے مقرر کیے جائیں گے جو رسد کے سامان کی دیکھ بھال کریں گے، لہٰذا جس وقت میں دشمن سے ٹکراؤں گا وہ دستے سارے سامان کے ساتھ آگے نکل جائیں گے، کیونکہ منگول میرے ساتھ جنگ میں مصروف ہوں گے اور میں انہیں کافی دیر تک اپنے ساتھ مصروف رکھوں گا۔ رسد کا سامان لے جانے والے منگولوں کے لشکر سے 2-3 میل ہٹ کے گزریں گے تاکہ وہ منگولوں کو دکھائی نہ دیں۔ جب میں دیکھوں گا کہ ہمارے رسد لے جانے والے دستے کافی دور نکل گئے ہیں، تب میرے سامنے 2 کیفیتیں رہ جائیں گی۔ ایک تو میں منگولوں کے اس لشکر پر غالب رہا تو پھر انہیں مار بگاؤں گا اور ان کے پاس جو رسد کا سامان ہوگا اس پر بھی گرفت کر لوں گا، اور اگر وہ تعداد میں زیادہ ہوئے اور میرا ان کے خلاف بس نہ چلا تب میں پیچھے ہٹوں گا۔ اس انداز سے پیچھے ہٹوں گا کہ منگول میرا تعاقب اپنے لیے خطرناک خیال کریں اور میرے پیچھے نہ آئیں۔ اس طرح میں اپنے لشکر کو بچا کر اپنے ان دستوں سے جا ملوں گا جو رسد کا سامان لے جا رہے ہوں گے، اور ان کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم کالوین نام کے اس قلعے میں جا کر محصور ہو جائیں گے۔ وہاں اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتے رہیں گے اور جب ضرورت پڑے گی سلطان جلال الدین کی مدد بھی وہیں سے نکل کر کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد نظام الدین جب خاموش ہوا تب عارض زوزنی اور برغا خان نے نظام الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر نظام الدین نے کچھ سوچا اور دوبارہ وہ آنے والے مخبروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تم نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ چنگیز خان کا بیٹا تولی خان اس وقت کہاں ہوگا؟ اس لیے کہ جو خبریں مجھ تک آئی ہیں ان کے مطابق چنگیز خان نے تولی خان کو ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا ہے تاکہ وہ ہرات پر حملہ آور ہو۔ نظام الدین کے اس سوال پر ان میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، امیر نظام الدین، چنگیز خان کا بیٹا تولی ابھی اپنے لشکر کے ساتھ بہت دور ہے۔ خداوند قدوس نے چاہا تو اس کی آمد سے کافی پہلے ہم قلعہ کالوین میں جا کر محصور ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ نظام الدین نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور عارض زوزنی اور برغا خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلے لشکر کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، عشاء کے بعد خیمہ گاہ اکھاڑ کے طے کر لی جائے گی۔ خیمے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور عشاء کے بعد سارا سامان لپیٹ کر بار برداری کے جانوروں پر لاد دیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نظام الدین وہاں سے اٹھ کر خیمہ گاہ کی طرف ہو لیا۔ عارض زوزنی، برغا خان اور اولون بھی اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ نظام الدین نے ان آنے والے طلایہ گروں کو آرام کرنے کے لیے کہا کیونکہ انہوں نے بھی نظام الدین کے ساتھ کوچ کرنا تھا۔ اسی روز عشاء کی نماز کے بعد نظام الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ اس طرح کے چند دستے علیحدہ کر دیے گئے جن کی نگرانی میں رسد کا سامان دیا گیا اور انہیں اپنے لشکر سے دائیں جانب رکھا گیا۔ خود بائیں جانب رہتے ہوئے نظام الدین، عارض زوزنی اور برغا خان پیش قدمی کرنے لگے تھے۔ راستے میں اچانک نظام الدین کو کچھ خیال گزرا اور اولون جو اس کے ساتھ ہی گھوڑے پر سفر کرتے ہوئے جا رہی تھی اسے مخاطب کر کے نظام الدین کہنے لگا، اولون، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا نہ ماننا۔ اولون نے گھورنے کے انداز میں نظام الدین کی طرف دیکھا۔
چاندنی رات میں اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے نظام الدین مسکرا اٹھا اور پھر بولنے لگا اور کہنے لگا، اولون میں چاہتا ہوں تم۔ اولون فوراً بول پڑی، اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ کیا کہیں گے، آپ یہ کہیں گے کہ میں رسد کے سامان کی حفاظت کرنے والے دستوں سے جا ملوں، اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میں جنگ میں حصہ لینے سے محفوظ رہوں۔ امیر، آپ میری حفاظت اور تحفظ کا سامان تو خوب کرتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ محفوظ رہیں، آپ کو تحفظ ملے؟ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میری ذات، میری زندگی آپ سے منسوب ہو چکی ہے، جینا ہے تو آپ کے ساتھ، مرنا ہے تو آپ کے ساتھ، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتی۔ اولون کے یہ الفاظ سن کر نظام الدین خاموش ہو گیا، پھر پہلے کی طرح پیش قدمی جاری رہی۔ نظام الدین بڑی تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ جب اس کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ منگولوں کا لشکر صرف 2 میل کے لگ بھگ آگے رہ گیا ہے، تب اپنے لشکر سے چند دستے بڑی رازداری سے عارض زوزنی اور برغا خان سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد نظام الدین نے اپنے دائیں جانب ذرا فاصلے کی طرف روانہ کر دیے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا، منگولوں کو بھی اس کی آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ چنانچہ جاتے ہی نظام الدین اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں پر حملہ آور ہو گیا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگول بھی نظام الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہر کوئی لہو رنگ ماحول میں تقدیر کے سفر کا مد و جزر طے کرنے لگا تھا۔ بحر سے اٹھتی گہری گونجوں کی طرح ایک دوسرے کا خاتمہ کرنے کے درپائے ہو گیا تھا۔ جس وقت گمسان کا رن پڑا اور منگول جو تعداد میں بہت زیادہ تھے نظام الدین کے لشکر پر چھانے لگے، قریب تھا کہ نظام الدین کو بدترین شکست اٹھا کر پسپا ہونا پڑتا کہ ایسے میں ایک دم نظام الدین بلند آواز میں اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، مجاہدو، میں نظام الدین تم سے مخاطب ہوں۔ اپنی ماؤں کی عظمت، بہنوں کی حرمت، بیٹیوں کی عصمت، بچوں کی آبرو کے محافظوں، سرفروشوں کے وجدان کی طرح آگے بڑھو اور ان حملہ آور منگولوں کا خاتمہ کرتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد کئی بار نظام الدین نے تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد وہ عارض زوزنی اور برغا خان کے ساتھ نئے انداز میں حملہ آور ہونے لگا تھا۔ نظام الدین کے الفاظ اور اس کے جوش و جذبے نے جیسے ایک انقلاب برپا کر دیا ہو اور اس کے لشکر کے اندر گویا لشکریوں نے حیات و ممات کا راز جان لیا ہو۔ پھر وہ بپری آندھیوں، نہ رکنے والے طوفانوں کی طرح آگے بڑھے اور جو منگول سامنے آتا اس کا قتل عام کرنے لگے۔ ایسے میں 2 میل پیچھے نظام الدین نے جو اپنے لشکر کے کچھ حصے علیحدہ کیے تھے وہ ایک دم تکبیریں بلند کرتے ہوئے نمودار ہوئے اور منگولوں کی طرف بڑھے۔ منگول پہلے ہی نظام الدین، عارض زوزنی اور برغا خان کے نئے حملوں کی وجہ سے کسی قدر گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار تھے۔ اب جو نئے لشکری تکبیریں بلند کرتے ہوئے آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا کوئی اور لشکر ان کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے۔ ان کے اندر یہ بھی کھسر پھسر ہونی شروع ہو گئی کہ پہلے جو حملہ آور ہوا تھا وہ نظام الدین تھا، اب جو لشکری آ رہے ہیں وہ شاید سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ہیں۔ چنانچہ نظام الدین کا نام سنتے ہی منگولوں کے اندر بددلی پیدا ہوئی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے۔ نظام الدین اب رکا نہیں، بھاگتے منگولوں کا اس نے تعاقب کیا اور ان کی تعداد کو خوب کم کیا، یہاں تک کہ منگولوں کو ان کے پڑاؤ سے کچھ میل دور تک وہ بھگاتا چلا گیا۔ اس کے بعد وہ پلٹا، بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی، زخمیوں کو ان چھکڑوں میں سوار کیا جو منگول اپنے پڑاؤ میں چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد منگولوں کے پاس جو کچھ تھا وہ انہی کے بار برداری کے جانوروں، چھکڑوں اور یورتوں میں لاد کر نظام الدین بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا اپنے لشکر کے اس حصے سے جا ملا جو پہلے ہی رسد کا سامان لے کر پیش قدمی کر رہا تھا۔ لہٰذا اپنے پورے لشکر اور سارے سامان کو لے کر نظام الدین اب بڑی تیزی کے ساتھ کالوین نام کے قلعے کی طرف جا رہا تھا۔ کالوین نام کے قلعے کے حاکم اور اس کے رؤسا کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا نامور امیر اور سالار نظام الدین اپنے ساتھیوں اور لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ ان کے قلعے کا رخ کر رہا تھا۔ یہ خبر سن کر ان کی خوشی اور طمانینت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ چنانچہ وہ سب شہر سے باہر نکلے۔ شاندار انداز میں انہوں نے نظام الدین، عارض زوزنی، برغا خان اور ان کے لشکریوں کا استقبال کیا۔